حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ عن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ وان الجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنۃ الثمانیۃ شاء۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے یہ جو مہینہ ہے انگریزی سال کے مہینوں کے حساب سے آخری مہینہ دسمبر کا مہینہ، دسمبر کا آخری عشرہ، اسی طرح سے جنوری کا آغاز، یہ سارا کا سارا ایسا موڈ لوگوں کا ذہن ایسا سیٹ کر دیا گیا کہ گویا ایک سیلیبریشن کا زمانہ ہے، یہ کوئی عید کا تہوار کا زمانہ ہے، ایک دن دو دن نہیں بلکہ مستقل 10 دن تک کے لیے ایک ایسا انداز چاروں طرف، ایک ایسا نقشہ کھینچ دیا جاتا ہے کہ ساروں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ سیلیبریشن کے دن ہیں۔ میں جو بولنا چاہتا ہوں اس نسل کے اعتبار سے جو بہت بہت ضروری ہے، خود ہم کئی سالوں سے دیکھ کے اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس کی خباثت، اس کی برائی ہمارے دلوں میں نہیں آتی۔ اب سوچ کر دیکھیں ان معصوم بچوں کے بارے میں جو اپنے بچپنے سے یہی دیکھ کے پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان کے دلوں میں تو پکا یقین ہو جائے گا کہ یہ مسلمانوں کا اس سے تعلق ہے، یہ کوئی اسلام سے دور، دنیا سے علیحدہ کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ہم کو بھی ایسے ہی دسمبر اور جنوری میں ایسے ہی رہنا چاہیے، ان بچوں کے دلوں میں تو بیٹھے گا ہی بیٹھے گا۔ انسانوں میں ہمیشہ خوشی کی تلاش ہوتی ہے، انسان ہمیشہ خوشی کو تلاش کرتا ہے، کہیں بھی اسے خوشی مل جاتی ہے تو وہ تو تلاش میں رہتا ہے، مل جاتی ہے تو بہت جلد آگے بڑھ کے لے لے گا۔ منیدنوڈیے پیراسے کر کے بولے جیسا مال دولت کو چاہتا اپڑی منیدن وور منیدنوڈیے پیراسے اونکku آسையே என்னவென்றால் சந்தோஷம் கிடைக்க வேண்டும்۔ اسلام ہر ایک فرد کو، سنگل پرسن کو، ایک ایک آدمی کو بھی خوشی کے لیے کیا چیز ہے، راحت کے عافیت کے لیے کیا چیز ہے یہ بتاتا۔ دشمن ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایک ایسا عنوان ہم دیں کہ ساری کی ساری انسانیت اس گناہوں کے طوفان میں، اس سیلاب میں بہہ کر چلے جائیں۔ یہ خوشی کے اس عنوان کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے جائز، کیا غلط، کیا صحیح، کسی چیز کی تمیز ہی نہ ہو اس میں، سارے کے سارے وہ طوفان بلا میں آ جائیں، یہ ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے۔ مجھے اس عنوان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، نمبر 1، نمبر 2 کرسمس کیا ہے، نمبر 3 اس سے متعلق آنے والا جو نیو ایئر کا متعلق ہے اس سے متعلق کچھ چیزیں بولنا اگر سوچے تو 2 گھنٹہ بھی اگر بولیں تو کم ہے، لیکن جتنی بات ضروری ہے بطور پوائنٹس کے، میں جیسا پہلے بھی بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک سبق کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ان باتوں کو آپ نوٹ کر کے ذہن میں رکھ لیں کہ اس بات کو مجھے بولنا ہے۔ آپ یہاں جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار، آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار، آپ جس اسٹیج کے جس جگہ میں رہنے والے ہوں آپ میں سے ہر ایک کو ذمہ داری ہے۔ نمبر 1 ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی والے کو بتائیں گے۔ نمبر 2 ذمہ داری یہ ہے کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوتا، آپ کے دوستوں میں، آپ کے فرینڈس کا جو سرکل ہوتا ہے، آپ سے ملنے والے رشتہ دار، ان لوگوں میں آپ بتائیں گے۔ کم از کم اس سال آپ ارادہ کر لیں، اس سال یہ جو 25 دسمبر کو کرسمس کے نام سے دنیا مناتی ہے، عیسائی مناتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کی حقیقت میں معلوم کر لوں گا، جیسے مجھے معلوم ہوا میں ویسے دوسروں کو بھی بتا دوں گا، یہ آپ ارادہ کر لیں۔
ارادہ کر لیے ہوں گے آپ کو، دل میں پختہ ارادہ کر لو، اس کے بعد ہی میرا بولنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ میں جو پوائنٹ کے طور پر کچھ ہی باتیں، بہت لمبا بیان نہیں، کچھ ہی باتیں بولوں گا، لیکن ان باتوں کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب کہ خود آپ عمل کی نیت سے اور دوسروں کو بتانے کی بھی نیت سے سنیں، جا کر بتائیں بھی۔ سب سے پہلی بات یہ کرسمس سے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت۔ کرسمس جو لفظ بولا جاتا ہے، یہ کرسٹ اور ماس، یہ جو دو لفظ ہیں، ان دو لفظوں کا معنی کیا؟ ان کے اپنے پاس جو اب وہ لوگ جو ان کے پاس بائبل جس کو وہ بول لیتے ہیں، خود اس کے اندر قدیم یعنی نیو اور اولڈ جو بھی ان کے پاس اس کا انتظام ہے، جو بھی ان کے پاس کتابیں ہیں، ان میں سے کہیں بھی اس کرسمس کا تذکرہ تو نہیں، خود عیسائیت کے مذہب کے اندر اس کا تذکرہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ تحقیق کر لیں ان باتوں میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق خود انہی کے بڑے بڑے جو پوپ ہیں، پادری ہیں، بہت بڑے بڑے ماہر، ان لوگوں کے پاس چار باتیں ہیں، فلاں تاریخ کو، جنوری کے فلاں کو، فروری کے فلاں کو، جولائی کے فلاں تاریخ کو، اس طرح سے 4 باتیں ہیں۔ 4 باتیں آنے کا مطلب کیا؟ کانفیڈنس، یقین کے ساتھ بول نہیں سکتے ایگزیکٹلی اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، نہیں بول سکتے ہیں۔ اب پھر یقین کے ساتھ ہم کو اتنا تو معلوم ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہونا یہ یقینی بات نہیں ہے، یقین نہیں، ڈاؤٹ فل۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس نقشے کو کھینچا گیا۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی، حضرت مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی لیے عربی میں قرآن کے اندر جگہ جگہ بولا گیا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کے، کرسچنوں کی ایک جماعت آئی نجدان سے، نجد سے، وہاں سے ایک جماعت حضور علیہ السلام کے پاس مدینہ منورہ آ گئی، غصے میں آئے تھے، کیا ہمارے آدمی کے بارے میں تمہیں کیا کیوں بولتے کہتے نا، ذرا شارٹ میں بولنے کے واسطے، ڈیٹیل میں بولنا تو وقت لگ جائے گا، کیا کیوں بولتے کہتے نا، کون تمہارے آدمی کا تو کون؟ حضور پوچھتے ہیں تمہارے آدمی کا تو کون؟ میں بولے عیسیٰ۔ اچھا عیسیٰ کے بارے میں کیا بولتا ہوں میں؟ تمہیں بولتے کہتے نا عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اللہ کے بندے تھے کر کو بولتے کہتے نا۔ ایک انسان بغیر باپ کے کیسا پیدا ہو جا سکتا؟ تمہیں کیا ایسا بولے کہتے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر اتر گئے، آیتیں نازل ہو گئی، زبردست سورہ آل عمران کے اندر ایسی کئی زبردست آیتیں ہیں، چیلنج کرنے کے واسطے، ڈیبیٹ کرتے ہیں نا، ڈیبیٹ مناظرہ کرنے کے واسطے، ووادم، اس کے لیے اللہ بے شمار پروف کو اتار کے رکھ دیا۔ نبی جی آپ بات کیجئے، ان پروف کو سامنے رکھ کے بات کیجئے، قرآن کا پروف، سچا پروف، اس کے سامنے کسی کی کوئی دال گل نہیں سکتی۔ اللہ قرآن کریم کے اندر بول دیا، اب اسے بھی بولنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ شارٹ میں اس میں سے ایک بات جو یاد آئی ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کیسا ابا کے بغیر پیدا ہو گئے؟ ارے یہ کیا سوال، کمثل آدم، حضرت آدم کو جانتے نہیں کیا؟ پوری دنیا مانتی نا، آدم پوری دنیا جانتی، پوری دنیا مانتی، وہ کیسا پیدا ہو؟ نہ امی نہ ابا، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا، یا تو یہ کچھ نہیں ہے، سب ابا یا کچھ نہیں، امی تو ہی نا، باقاعدہ ڈیلیوری، حمل، زچ کی ولادت کر کو پورا ہوا ہے نا۔ تو خیر میں بولتا تھا یہ قرآن کے اندر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا تذکرہ صاف صاف، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، سورہ مریم کے اندر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ذکر کرتے، 16ویں پارے میں سورہ کہف کے بعد سورہ مریم بول کے ایک سورہ ہے۔ تو ایک درخت، حضرت مریم کو بولا گیا کہ جاؤ آبادی سے، لوگوں کی آبادی سے ہٹ کر چلے جاؤ، ایک کنواری لڑکی غیر شادی شدہ انمیرڈ، وہ حاملہ ہو گئی ہے، پیٹ سے ہو گئی ہے، لوگ بات کریں گے، گھبرا گئی ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، حضرت جبرائیل آ گئے، اللہ کی طرف سے وہ روح جو پھونکنا تھا پھونک دی۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا روح اللہ و کلیمتہ، کلیمت اللہ بولا گیا، اللہ کے کلمے سے، کن سے پیدا ہوئے، اللہ کی روح حضرت جبرائیل پھونکنے کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا، پیدا ہوئے، کوئی مرد صحبت کر کے پیدا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا نہیں، والد نہیں۔ تو قرآن نے صاف کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ہے۔ ایک درخت کے پاس چلے جاؤ، وہاں ندی ہے، پانی بہتا ہے، وہاں ایک درخت ہے کھجور کا، اس درخت کو تم ہلاؤ،
کھجوریں گرائے گا، وہ کھجور کھاتے ہوئے وہیں پر زندگی گزارو، جب ڈیلیوری ہو جائے گی، زچ کی ولادت ہو جائے گی، اس کو لے کر آؤ، لے کر آئے۔ قوم منہ کھل گیا سب کا، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ مریم کیا ماں ایسا چل لیتی، تمہارے ابا کتنے اچھے آدمی، تمہارا خاندان کتنا اچھا، کیا ماں ایسا چل لیتی؟ کیا جواب دینا؟ ایک کنواری لڑکی بغیر کسی مرد سے کنیکشن کے تعلق کے بچہ ہو گیا، کیا جواب دے گی؟ گود میں بچہ ہے، ہاتھ میں بچے کو رکھی ہوئی، اللہ کا اشارہ ہوا، بچے کی طرف اشارہ کی، تم کو کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں، تم بچے کی طرف اشارہ کرو، بچہ جواب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں، دنیا میں 4 بچے ایسے ہیں جو گود میں رہتے ہوئے، جو نارمل سے انسان کے بات کرنے کا زمانہ نہیں، وہ اسٹیج نہیں، ایسا بات کر کوئی۔ حدیثوں میں ان کے بارے میں تفصیل جگہ 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 آ کے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، تو ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ بچہ ہے گود میں سویا ہوا، چھوٹا سا ہاتھ کا بچہ بولنے لگا، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ پھر آگے ساری ڈیٹیل وہ بچے نے کہا۔ تو میں آپ کو سب سے پہلی بات میں جو سمجھانا چاہوں گا، کرسمس سے متعلق، کرسمس سے مسلمانوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پہلے یہ سمجھیں آپ، کچھ باتیں پوائنٹس کی ہیں، اس کو بھی بولنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، جو پرسنالٹی، جو شخصیت ہے، اس شخصیت میں دنیا کے اندر 3 قسم کے مذہب، 3 قسم کے گروپ آف لوگوں کی 3 قسم کی جماعتیں ہیں۔ نمبر 1 جیوز، یہودی، ان کی بات اللہ معاف کرے ہماری زبان سے نکالنے بھی ہمت نہیں ہوتی۔ وہی لوگ تھے وہ جو حضرت مریم پر تہمت لگائے، کیا ماں بچی تو، کس کا نے جا کو منہ کالا کر لکو، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے سو بچہ ہے، زنا سے پیدا ہوا سو حرامی بچہ بول کے وہ لوگ بولے۔ اس دن فقط بولے نہیں، آج تک بھی ان کا عقیدہ وہی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہی کرسچنس، عیسائی، اصل ان کی کتاب میں حضرت عیسیٰ کیا بولے کرنے کا سب نہیں، آرٹیفیشل جو بولیں گے نا، انسانوں کا بنایا ہوا ایک قاعدہ، قانون، مذہب کر کو اپنی طرف سے یہ لوگ بنا کے اپنا نام دے دیے ہیں، یہ کرسچینٹی ہے، یہی عیسائیت ہے، اپنا نام بنا کے وہ نام دے لیے۔ کیا بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ، جن کو ہم مسلمان بھی مانتے ہیں، وہ لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے، اللہ 3 اصل، وہ 3 میں سے ایک پارٹ آف وہ کڑولی نڑیے وہ پنگ وہ روپاگم دان عیسیٰ، یسو فدا، جو کچھ بھی وہ الفاظ وہ لوگ جیسس، یہ سب لفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ مین کرتے ہیں سو اسی پیغمبر کو جن کو ہم عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ نمبر 3 مسلمان، ہم مسلمان کیا مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر تفصیل، حدیث کے اندر ڈیٹیل، پوری کی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی کہ عیسیٰ کون ہیں۔ حضرت عیسیٰ خود اپنی زبانی بولتے ہیں، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کو سامنے کھڑا کر کے اللہ پوچھیں گے، کیا عیسیٰ لوگ یہ کرسط ورگل، یہ کرسچن سب ہے نا، عیسائیہ دنیا میں انہوں بولتے ہیں نا، تمہیں بولے گا نا، میں میری اماں میں بھی میری امی خدا ہم نہ پوجو، مریم کر کو بول کو، یسو کر کے بول کو ہم نہ پوجو کر کو تمہیں بولے گا نا، بولے کیا؟ قرآن میں ہے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، الہین 2 الہ، 2 معبود، مجھے بھی میری امی کو بھی بنا لو کر کو تمہیں بول کو آئے کیا کہتے بھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کب پوچھا جائے گا؟ قیامت میں۔ کہاں پوچھا جائے گا؟ ساری دنیا، پوری انسانیت کے سامنے، وہاں خالی مسلمان نہیں، پورے کے پورے جو عیسائی ہیں سارے کے سارے کرسچن وہاں ہوں گے۔ اللہ پوچھیں گے، جواب میں وہ کہیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانک ما یکون لی ان نقول ما لیس لی بحق، یہ ناحق، یہ غلط بات بولنے کا مجھے کیا حق ہے یا اللہ، میں کیسا ایسا بول سکتا ہوں؟ صاف بولتے ہیں جگہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن کریم کے اندر، قرآن سچا پروف، یہ عیسائی جو کچھ کہتے ہیں جھوٹ ہے، یہ سب سے پہلے ہمارے دل میں بیٹھے گا تبھی ہم جا کر دوسروں کو بول سکتے ہیں۔ قرآن سچا پروف ہے۔ قرآن نے کہا یہ یہودی کیا مانتے ہیں، یہودی یہ نصارہ کیا مانتے ہیں، اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ بڑے ہوئے، نبوت کے، اللہ کے بارے میں دعوت دیے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے، چند ہی لوگ حواریین جن کو کہتے ہیں
قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے، خیر وقت ہو جاتا ہے۔ حواریین جن کو کہتے ہیں ان لوگوں کو تیار کیے، وہ لوگ تیار ہو گئے، چھوٹی سی ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے والی تیار ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس وقت جو حکومت تھی، جیوز کی جو حکومت تھی، الزام لگا کے ان پر کئی قسم کے کیس تھوپ کے ان کو اب ختم کر دینا ہے، سولی پہ لٹکا کے ختم کر دینا ہے۔ اس سے پہلے کیا؟ اس سے پہلے گلی گلی پھرائیں گے، بے عزت کریں گے، بہت زیادہ بے عزت کریں گے۔ وہ جو ان کے پاس کراس کا سمبل ہے نا، کراس کا سمبل، یہ ایسی ایک لکڑی، ایسی ایک لکڑی، اس میں عیسیٰ کو سلوئی ارے پٹار کر کے، جو تمل میں بولتے ہیں نا غلط بات، ایسا کر دیا گیا ان کو۔ اب وہی چیز، اسی کراس کو وہ لوگ کیچین کے طور پر وہ ڈال لیتے ہیں۔ وہ نشان ان کے مذہب کی خاص علامت بن گئی، ان کے عقیدے کی علامت بن گئی۔ اس کو ہم اپنے کچن میں، اپنی کسی چیز کے اندر ہم پسند نہیں کر سکتے، اپنے فون کے پاؤچ میں، ایسی جگہوں کے اندر اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں، ان کی خاص علامت بن گئی۔ خیر، اصل بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس طرح کی تہمتیں ڈالی گئی، ان کو قتل کر دینے، سولی پہ لٹکا دینے کا منصوبہ بنا دیا گیا۔ جب لے جایا گیا اندر، ساتھ میں ایک آدمی، یہودیوں ہی کا ایک آدمی بھی اندر گیا تھا۔ جب اندر گئے، اندر جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمانوں میں اٹھا لیے، آسمانوں میں اللہ اٹھا لیے۔ ان کے ساتھ جو آدمی گیا ہوا تھا، چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا بن گیا، صرف چہرہ، باقی دیکھتے ہیں جسم اور کپڑے وہ جو ساتھ میں آدمی گیا تھا نا اسی کے ہیں۔ لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا، اللہ اسے بہترین انداز میں شارٹ میں بولتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، مردر نہیں کیے، ارادہ تو تھا وچ کرنے کا، سولی پہ لٹکائیں گے بول کے ارادہ تھا، نہیں کر سکے، لیکن ڈاؤٹ ہوا ان کو، کیا رے کن کی ایک آدمی ہے، چہرہ دیکھے تو عیسیٰ کے جیسا ہے، خیر لٹکائیں گے بول کو لٹکا دیے، لیکن ڈاؤٹ فل، شبہ میں پڑے تھے، کہاں چلے گئے پھر انہوں وہ نہیں کہ تو پھر انہوں کون؟ اگر انہیں عیسیٰ بولے تو یہ جسم کپڑا کیسا بدل گیا؟ ڈاؤٹ میں تھے، ولیکن شبہ لہم، یہ آپ کا اور میرا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندہ آسمان میں اٹھا لی، قیامت کے قریب میں، حدیث کے اندر ہے، مسلم شریف کے حدیث میں تفصیل سے بولا گیا ہے، یہ بھی عقیدہ آپ اچھی طرح توجہ سے سن لیں کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے۔ جب حضرت مہدی آ چکے ہوں گے دنیا میں، قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام سے بولنا نہیں، مہدی رضی اللہ عنہ، ابھی آئے نہیں سو شخصیت، وہ آئیں گے قیامت کے قریب، پیدا ہوں گے، پیدا ہو کو ہمارے انسانوں کے بیچ میں پیدا ہوں گے، ایک عمر ہو جائے گی ان کی، ایک سٹیج ہو جائے گا، اس وقت ان کو بتایا جائے گا، تب وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں گے، پہلے اسٹارٹنگ میں وہ ظاہر نہیں کریں گے۔ خیر، مہدی بول کے ایک ہیں، وہ شخصیت قیامت کے قریب آنے والی ہیں، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ، وہ دمشق کی جامع مسجد میں وہ امامت کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، مغرب کی اذان ہو گئی ہوگی، اقامت ہو رہا ہوگا، دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ کون سی عمر میں، کون سے اسٹیج عمر کی ان کو اٹھایا گیا تھا کہ جوانی کی حالت میں، اسی حالت میں وہ آسمان سے اتریں گے، سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، دو فرشتے کے کندھوں میں ہاتھ رکھے ہوئے وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے میں اتریں گے، وہاں سے نیچے اتر کر آئیں گے، حضرت مہدی اور دوسرے لوگ ان کو پہچان لیں گے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے نا، وہی ہیں یہ، پہچان لیں گے۔ وہ آئیں گے، حضرت مہدی بولیں گے کہ مغرب کی نماز آپ پڑھا دو، آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھاؤ۔ وہ بول دیں گے کہ نہیں، اس امت کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اس امت میں امتی ہی امام بھی بن سکتا ہے، آپ ہی پڑھاؤ، آپ ہی کے لیے اقامت کہی گئی، ابھی نماز کھڑنے کے لیے اقامت جو بولے نا، آپ پڑھائیں گے بول کے اقامت بولے ہیں، سو آپ ہی پڑھاؤ، انہی کو آگے بھیج دیں گے، وہ پڑھائیں گے، حضرت مہدی ہی مغرب کی نماز پڑھائیں گے۔ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی، ان کی اولاد، وہ اتنے سال زندگی گزاریں گے، کتنے سال، اس میں 2-3 روایتیں ہیں، اتنے سال زندگی گزاریں گے۔ اس کے بعد آج بھی روضہ اقدس کے اندر جو گئے ہیں وہ خوش نصیب لوگ جانتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی نصیب کرے۔ مدینہ منورہ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنائے جانے کے لیے ایک جگہ خاص کی گئی ہے۔ حضرت صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، اس کے علاوہ ایک جگہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب میں جب وہ آئیں گے تو ایک نبی بن کر نہیں، نبی آلریڈی بنائے جا چکے، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ جو آلریڈی جو نبی بن گئے تھے نا اسی حالت میں وہ آئے، لیکن آ کے اپنی شریعت، اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں، اپنی شریعت نہیں چلائیں گے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اسی شریعت کے مطابق حکم بولیں گے۔ ہمارے پاس جو شریعت میں حکم ہے نا یہ چنو بولیں گے،
اپنی خنزیر حرام ہے، شراب یہ ہے، جزیہ کا کیا حکم، ساری چیزیں امت محمدیہ کے لیے کیا حکم ہے کہ وہی حکم پر آرڈر دے کے وہ فالو کرنے کے لیے کہیں گے. وہ خود کوئی نبی نہیں، ان کو اللہ کیا بھی نئی نبوت دے کے نیا حکم دے کے نہیں بھیجیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اچھی طرح لاسٹ وقت ہو گیا ہے، اس لیے صرف 2-3 باتوں پر میں ختم کر لیتا ہوں. دیکھو یہ کرسمس سے متعلق رواداری، حسن سلوک. حضرت عید الفطر آئے تو انہیں ہیپی کر کے بھیجتا، انہیں عید الاضحیٰ آ گئے تو ہیپی عید الاضحیٰ کر کے انہیں بھیج ڈالتا. میں کرسمس میں مبارکبادی دیں تو کیا حضرت وہ انسانیت؟ ایسا لوگ ہم پوچھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھی بہت آسان الفاظ میں مختصر وقت کے اندر میں بتا دیتا ہوں. یہ عقیدے والا مسئلہ، یہ عقیدے کا تعلق، بیسک عقیدہ. وہ لوگ مانتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور عیسیٰ کون، اس کے بارے میں بھی ذرا 2-3 باتیں شارٹ میں بولتا ہوں، یاد رکھ لو. عیسیٰ کون؟ کرسچنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عبادت کے لائق، جبکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، مگر وہ مانتے ہیں کہ عبادت کے لائق ہیں. کیونکہ ان لوگوں کے پاس 3 خداؤں میں سے خدائیت 3 چیزوں میں ہے: باپ، ماں، بیٹا. وہ حضرت جبرائیل کو، حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کو، یا اللہ کو اور حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں. ہمارے پاس سورۃ الاخلاص کے اندر اللہ صاف بول دیے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کو بچہ نہیں، اللہ کسی سے پیدا بھی نہیں ہوا، خود اللہ سے بھی کوئی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کو بچے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہے کر کے مان کے سیلیبریٹ کرتے. ہمیں ہیپی کرسمس، میری کرسمس لکھنے کا کیا مطلب؟ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم اسے بالکل تصدیق کرتے ہیں. ہاؤ برابر تمہیں بولے جیسا پیدا ہوئے سوچ، مبارک ہو تم کو. یہ اتنا بڑا بالکل آسان ہلکے سے لینے کا مسئلہ نہیں، بڑا سنگین مسئلہ ہے. اچھی طرح یاد رکھ لیں. یہ کرسمس ٹری کے بارے میں، سب کے بارے میں بولنا تھا. خیر خالی صرف ایک لائن میں اتنی بات یاد رکھ لیں. کرسمس ٹری کا بھی، اس میں آنے والا سینٹا کا بھی، پھر گفٹ کا بھی، یہ ساری چیزوں کو کارٹون دیکھ دیکھ کے، فلموں کو دیکھ دیکھ کے ہمارے نوجوانوں میں بھی، ہمارے بچوں میں بھی یہ ہے. سنجیدگی کے ساتھ 25 دسمبر کے پہلے اکثر بچوں کو اسکول چھٹی بھی ہو گئی ہے، گھر میں بیٹھو کھانے کے وقت یا دوسرے وقت سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں پوچھو، ان کا خیال کیا ہے معلوم کرو، معلوم کر کے ابھی سے آپ جواب دے کے جڑ سے ختم کر دو. اگر یہ بڑھتا جائے گا، بچے چاروں طرف دیکھتے رہیں گے، ہر فلم کے اندر، ہر سین کے اندر، ہر کارٹون کے اندر یہ ساری چیزیں آتی رہیں گی، اب اور زیادہ آ جائیں گی. یہ سب ہم پہلے سے ان کو ختم نہیں کریں گے تو علامہ حفیظ ان بچوں کے ایمان کا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.